نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی احکام کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے جمعۃ المبارک میں ہم گفتگو کریں گے کہ اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں، اسلامی ریاست کی شرائط کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، مسلم حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا رعایا کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ مسلمانوں کو واقعی کوئی مسلم ریاست، مسلم اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ عطا فرما دیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے نظر دوڑاتے ہیں تو اس وقت تقریباً 57 اسلامی ممالک شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ مسلم ممالک ضرور ہیں لیکن اسلامی ریاست ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، بشمول پاکستان۔ یعنی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک موجود ہیں یہ مسلم ریاستیں کہلا سکتی ہیں لیکن اسلامک اسٹیٹ یا اسلامی ملک جیسے اسلامی ریاست ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی ریاست کی تعریف کچھ اور ہے اور اس کے قوانین کچھ اور ہیں۔ مظاہر نام تو لیا جاتا ہے لیکن ان کا نفاذ نہیں کیا جاتا۔ جو دکھ بھی ہے مسلمان کے لیے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے جب وہ تھوڑا بہت بھی دین کو اگر سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ایک بھی اسلامی ریاست قائم نہیں کر سکے، ابھی تک ایک بھی اسلامی ریاست قائم نہیں کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد جو شرارہ بکھرا مسلمانوں کا تو یہ بکھرتے ہی چلے گئے۔ اب اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں، پہلے تھوڑا سا اس کا مفہوم میں مختصر عرض کر، چونکہ تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور جمعۃ المبارک میں ہمارے پاس بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اسے کہتے ہیں کہ جس میں اس ریاست کا جو قانون ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کا ہے، حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت ہے۔ عوام جو ہوتی ہے وہ اللہ عز و جل کے احکام کی پابند ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابند ہوتی ہے۔ اور جو عارضی حاکم ہوتا ہے، جس کو امیر کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، صدر کہہ لیں، سربراہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں،
وہ بھی مکمل طور پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ماتحت ہوتا ہے، ان کا پابند ہوتا ہے۔ پھر اسلامی ریاست کی تعریف یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست مکمل طور پر ذمہ دار ہوتی ہے اپنی رعایا کی، یعنی جتنے بھی اس ریاست میں، اس کی حدود میں لوگ آتے ہیں، ان سب کا ذمہ اسلامی ریاست کے ذمے ہوتا ہے، اس کے متعلق ہوتا ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے۔ کس انداز میں؟ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، ان کے خون کی، جان کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، بھوک اور افلاس میں ان کا خیال رکھنا، بیماری میں یعنی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس میں اس کا خیال رکھنا، اس کے گھر کو محفوظ رکھنا۔ اگر گھر نہیں ہے کسی کے پاس، تو اسلامی ریاست پر فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو گھر مہیا کرے۔ یہ مختصر سی تعریف تھی جو میں نے کوشش کی ہے کہ پورا ہفتہ اور اس سے پہلے بھی جو پڑھا اس میں سے خلاصہ کر کے آپ کو پیش کر دوں، کیونکہ تفصیل میں نہ آپ جا سکتے ہیں تو نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں۔ یہ وہ چیدہ چیزیں ہیں جو اسلامی ریاست میں ضروری ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا بنیادی جو ماخذ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوگا۔ وہ قرآن کریم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، اس سے ہی ہم ساری چیزیں لیں گے، اس سے ہٹ کر تو ہم لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم اگر دیکھتے ہیں سب سے پہلے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جہاد بالنفس فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کے لیے تیار فرمایا۔ 13 سال مکۃ المکرمہ میں، اور پھر ہجرت فرما کر جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ سب سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اس پر ایک میثاق کیا گیا۔ کاش مسلمان اسے پڑھیں، ہمارے مدارس میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری مساجد میں اس کو پڑھایا جائے، مگر کہیں بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ کتنے دوست ہیں، میں اگر یہاں سوال کروں 1-2 کے علاوہ شاید کسی کو بھی نہ علم ہو، کہ کوئی بتا سکتا ہے وہ میثاق کون سا تھا جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ یہودیوں سے، نصارہ سے، جتنے بھی غیر مسلم تھے، گرد و نواح کے قبائل تھے، اسلامی ریاست قائم کرتے ہوئے جو سب سے پہلا معاہدہ کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ کس نے بولا ہے؟ یہ دیکھیں نا پیچھے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا ایک آدھے بندے کو پتا شاید ہو۔ ایک بزرگ ہمارے نے بتایا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ کیا؟ میثاق مدینہ۔ آج میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی دنیا کا اسکالر، دنیا کا ماہر سیاسیات، ماہر تعلیم، ماہر نفسیات، جو بھی وہ اپنا نام رکھ لے، میثاق مدینہ کو اٹھا کر پڑھے، شکوار یعنی ایک ایک شک کر کے اس کی پڑھتا جائے، اور پھر اس کو دنیا کے سامنے بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست کی، تو اس کے معاہدے کی شکیں کیا تھیں، کیا اس میں تحریر ہوا تھا، اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوا، اور کس طریقے سے وہ ریاست کامیاب ترین ریاست تھی، ہے اور رہے گی۔ اس سے کامیاب ترین ریاست دنیا میں وجود میں نہیں آئی ہے، ریاست مدینہ جسے کہا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قائم فرمایا۔ اس میں سے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ایک معاہدہ اس میں یہ بھی تھا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں قرب و جوار میں جو تھے، مثلا یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دیگر کچھ غیر مسلم بھی تھے، ان سب سے کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے، مذاکرات ہوئے، اور معاہدہ جب ہوا، وہ میثاق مدینہ جب لکھا گیا تو اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام جو علاقہ ہے اس میں اگر رہنا چاہیں تو ان کو کوئی بھی نہیں روکے گا، کوئی بھی نہیں روکے گا، وہ بلا روک ٹوک رہ سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، بشرط کہ وہ مدینہ کی ریاست یعنی اسلامی ریاست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھی، اس کے خلاف کسی بھی قسم کا کام نہ خود کریں گے اور نہ کسی اور کی معاونت کریں گے، نہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اگر کوئی بھی اس کے خلاف کا مرتکب پایا گیا تو پھر اسے یہاں رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت بتا سکتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی معاہدہ اور ہو سکتا ہے؟ کوئی تو بتا دے نا۔ یعنی اگر غیر مسلم بھی ہے، وہ اسلامی ریاست کے اندر رہے گا تو اس کے تمام تر جو حفاظت ہے، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کے معبد خانے کی یعنی عبادت خانے کی، اس کے گھر کی، اس کی چھت کی، اس کی بیماری کی، اس کی ہر قسم کی حفاظت اور ہر قسم کی معاملت کی ذمہ دار اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ہی مسلمان بھی جو خود کو مسلمان کہتا ہوگا وہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اب اس میں ایک شک یہ بھی تھی اور موجود ہے وہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کرنے کے بعد جب یہ سسٹم چلا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے اس کی بنیادیں رکھی تو اس کی بنیادیں بنیادی طور پر جو تھی وہ تھی اللہ کی رضا مد نظر، اللہ کی، سب سے پہلے اللہ کی رضا۔ اب یہاں ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جتنے اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ مذہبی نام سے ہوں چاہے وہ مذہبی نام سے نہ ہوں، جو سیاست میں حصہ لے رہی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں۔ میرا کسی ایک کے متعلق بات کرنے کا مقصد نہیں، صرف میں آپ کو جنرل ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ خود ان لوگوں کے درمیان بھی، ان کے اندر بھی جو کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی جب میں نے ان کا قریبی مشاہدہ کیا ہے، قریب سے دیکھا ہے، سب کے منشور کو بھی دیکھا ہے اور ساتھ ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں بھی اسلامی ریاست کا تصور نہیں ہے، اسلامی ریاست تو خد و خال خود ان کے اپنے اندر نہیں ہے، وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیں ہم اسلامی ریاست قائم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہم کسی کو آئیڈیالزم جسے ہم کہتے ہیں وہ نوجوانوں کے سامنے کون سا ہم رکھیں گے؟ ہمارے سامنے جو ریاست مدینہ بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو آئیڈیل ذات جو تھی ہمارے سامنے اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے اور دنیا بھر کے سامنے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اب ان کی زندگی میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اسلامی ریاست کی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، پہلی بات میں نے عرض کی، ایک تو اللہ کا نظام ہوگا، وہ تو بعد میں ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان جتنے بھی ہوں گے نا اس اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوں گے، ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہر طرح سے، معاش کے لحاظ سے، بھوک افلاس یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، بیماری صحت اس کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، تو یہ ذمہ دار ہوگی اسلامی ریاست، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ پہلے آتے ہیں مسلمانوں کی طرف، ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمان ہجرت کر کے
مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچے. آپ چونکہ ہم تو اس اذیت سے گزرے نہیں ہیں نا، لیکن جو ہمارے بڑے گزرے ہیں اس اذیت سے، ان سے پوچھیں کہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنا علاقہ چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑ دینا، مال چھوڑ دینا، جائیداد چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اجنبی علاقے میں چلے جانا جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، نہ جانے وہ کیا سلوک کریں، کیا رویہ رکھیں، یہ بھی اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اس طرح ہجرت کر جانا صرف اللہ کی رضا کی خاطر بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. ہجرت کر کے جب وہاں چلے گئے تو نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر بعد میں تشریف لے گئے مدینۃ المنورہ، پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف گروہوں کی صورت میں ہجرت کر کے چلے گئے. اس کا ذکر یہاں قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی. تو اب آتے ہیں اسی کی طرف، پہلی بات کی طرف آ جائے نا. ہمیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے؟ اونچی بول رہے نا، ڈرے نہیں. 76 سال 76 سال ہو گئے بنے ہوئے. ہمارے کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے کہیں کہ 76 سال ہو گئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے ہوئے. تو ڈرا نہ کریں، کہہ دیا کریں، بات کو بیان کریں. جب تک اپنے اندر کا ڈر آپ دور نہیں کریں گے، خوف دور نہیں کریں گے، تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب 76 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. اسلام کے نام پر یہ بنا ہے. بنیادی نعرہ بھی یہی تھا پاکستان کا. مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ، ان کے خطبات آپ پڑھیں، خطبات قائد اعظم چھپے ہوئے آج بھی مل جاتے، آپ ان کو لیں، ان کو پڑھیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کا جو بنیادی جو قانون ہوگا، اساسی قانون ہوگا، وہ قرآن و سنہ ہوگا، وہ اللہ کا قانون ہوگا. باقی سارے قوانین اس کے ماتحت ہوں گے، سپریم وہی قانون ہوگا. مگر آج 76 سالوں سے اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں سپریم اللہ کا قانون نظر آتا ہے آپ کو؟ کسی مقام پر، کسی بھی مقام پر کوئی بھی دکھا دے کہ اللہ کے قانون کو سپریم رکھا ہو انہوں نے. تو پھر حال تو یہی ہونا ہے نا جو ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں اس سے بدتر حال ہونا چاہیے اس قوم کے ساتھ، اس کے لیڈروں کے ساتھ، اس کے رہنماؤں کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کا باغی ہو جاتا ہے نا، پھر سزا اس کا مقدر ہو جاتی ہے. یہ بات ذہن رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں. کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت جب اللہ سے بغاوت کر لیتی ہے، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتی ہے، تو پھر اس کو سزائیں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں. سزائیں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں. ہم روتے رہتے ہیں. میں ہر دن پڑھتا بھی ہوں اور الیکٹرانک میڈیا، مختلف میڈیا کے اندر وہ بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں. وہ جی آئین پر کوئی عمل نہیں کر رہا. میں نے کہا تم آئین کو رو رہے ہو. یہ قوم وہ قوم ہے جس نے 76 سال پہلے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیرے قانون کے نفاذ کے لیے، تیرے قانون کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ پاکستان حاصل کر رہے ہیں. یہ تو وہ قوم ہے جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ ڈالا. آئین تو اسلام انسان کا بنایا ہوا قانون ہے نا، وہ بعد کی بات ہے، وہ میں آگے بات کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں. اب ذرا آئیے، پہلی بات کہ انسان جو اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں ان کی ذمہ دار اسلامی ریاست ہوتی ہے کہ وہ دیکھے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج معالجہ اسلامی ریاست کی، بولتے جائیں میرے ساتھ، ذمہ داری ہے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بزرگوں کی طرح، بچوں کی طرح بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کو سمجھ آئے، ہمارے بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے، ہم سمجھ لیں کہ اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں زندگیوں میں اسلامی ریاست دکھا دیں. یہ دعا کریں گے اس کی بارگاہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو جائے. اب ذرا سنیے، نمبر 2 میں نے وہ بتا دی، چھت نہیں ہے اس کو چھت مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری. گھر یعنی گھر نہیں ہے تو گھر دینا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. کھانے پینے کی اگر اس کے پاس گنجائش نہیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسلامی ریاست کی ہے. اب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. اب ذرا غور کیجیے، جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے، تاریخ انسانی کے اندر ایک محیر العقول واقعہ ہوا اور دنیا آج تک حیران ہے کہ اس دور میں جب سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، جب علم نفسیات نے بھی اتنی ترقی نہیں تھی، نہ کسی نے علم نفسیات پڑھا تھا نہ پڑھایا تھا، نہ سائنس کسی نے پڑھی تھی نہ پڑھائی تھی، نہ کوئی اعلیٰ یونیورسٹیاں تھیں، نہ کوئی اعلیٰ کالج تھے، نہ کوئی اعلیٰ ادارے تھے.
آخر اس شخص کو کس نے یہ بتایا کہ سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے یہ لینا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ذرا غور کرو، اس پر آج بھی دنیا حیران ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس ذرائع معاش نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے سلسلہ نہیں ہے، روزگار کے لیے سلسلہ نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا. ذرا غور سے سنیے گا، اس کو بڑا مشہور یہ دور ہے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، پھر مہاجرین کو بلایا. ایک طرف انصار ہے اور ایک طرف مہاجرین ہیں. انصار ان کو کہتے ہیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے. یہ ذہن میں رکھ لیں نا، مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، اس میں مختلف قبائل تھے. انصاری کوئی قوم نہیں تھی، یعنی کہ انصار یعنی معاونین، مددگار جس کو کہہ لیں، جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی، وہ تھے. مختلف قبائل کو جمع کر لیا، وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف وہ صحابہ جو مہاجر کے لائے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ المنورہ سے، وہ ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا. درمیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان سے بڑا خطبہ دیا، وہ خطبات آپ سنتے رہتے ہیں، جس میں آقا علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا تمہیں حق ادا کیا کہ نہیں، کہ وہ ساری تفصیل کتب سیر میں موجود ہے. آخری جو بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، آج میں تمہارے اندر مواخات قائم کر رہا ہوں، بھائی چارہ قائم کر رہا ہوں. اب اس بھائی چارے کی شرائط کیا تھی؟ فرمایا، جتنے انصار ہیں جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہیں، چونکہ وہ اسٹیبل تھے، ان کی زمینیں تھیں، کاروبار تھے، دکانیں تھیں، سب کچھ تھا ان کے پاس، اور مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھے سوائے چند کے جو اپنے ساتھ کچھ لائے تھے. ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال و اسباب لے آئے، عثمان غنی بھی لے آئے، اور انہوں نے تجارت کی اور اللہ نے ان کو پھر عزت عطا فرمائی. باقی جتنے بھی تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے. تو یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ صرف بھائی نہیں، آگے پڑھے نا اس کو، بھائی بنا رہا ہوں. آج کے بعد اس کی جملہ ذمہ داریاں، اس کی روزی روٹی، گھر، کپڑا، علاج، معالجہ، اس کے بچوں کی ضروریات پورا کرنا اس انصاری صحابی کی ذمہ داری ہوگی. اس اپنے بھائی کی ذمہ داری وہ لے گا. تم میں سے جو تیار ہے وہ یہاں کھڑا رہے، جو تیار نہیں وہ اس کو زبردستی نہیں، وہ پیچھے ہو جائے. سب نے ہاتھ بلند کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ قوم کے ٹیکس کھا جانے والے ایسا نہیں کر سکتے، قوم کا پیسہ کھا جانے والے ایسا، میرے ساتھ بولتے جائیں ضرور، قوم کا پیسہ کھا جانے والے ایسا، قوم کے ٹیکس کے اوپر اپنی گاڑیوں پر فراٹے بھرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، سڑکیں خالی کراتے ہوئے، چوک چوراہے بند کرتے ہوئے یہ عیاش حکمران یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کام تو وہ کر سکتا ہے جس نے اس قوم کو دکھایا کہ سنو، اگر تم بھی اینٹ اٹھاؤ گے تو میں بھی اینٹ اٹھاؤں گا، تم بھی مزدوری کرو گے تو میں بھی مزدوری کروں گا، تمہارے پیٹ پر ایک اینٹ بندھی ہوگی تو میرے پیٹ پر 2 اینٹیں بندھی ہوئی ہوگی، 2 اینٹیں بندھی ہوئی ہوگی. اگر سردی میں تمہارے پاس کپڑا نہیں ہوگا تو بغیر کپڑے کے میں بھی تمہارے ساتھ سردی میں سوؤں گا. جب قوم نے دیکھا کہ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا آقا، ہمارا لیڈر ایسا ہے، تو پھر قوم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فیصلہ آپ کر دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے. یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست. کیا؟ اسلامی ریاست.
دنیا کو دھوکہ دیتے ہو، پاکستان اسلامی ریاست ہے، جھوٹ بولتے ہو تم کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، یہ مسلم ملک ضرور ہے، اسلامی ریاست تو تم نے بننے نہیں دیا اس کو، تم جگیرداروں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا، فوج کے جنرلوں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا، عدلیہ کے ججوں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا، جگیرداروں نے اس کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیا، اس لیے کہ اگر یہ اس کو اسلامی ریاست بننے دے جس وجہ سے پاکستان بنا تھا اور دیگر اسلامی مسلم ممالک اگر اس کو اسلامی ریاست بننے دے تو ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے ڈاکے ختم ہو جائیں گے، ان کا لٹیرا پن ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ بدماشی کرتے ہیں اور اسلامی ریاست بننے ہی نہیں دیتے، اسلامی ریاست بننے ہی نہیں دیتے۔ آگے سنیں، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قائم کیا تو صحابہ نے کیا کیا؟ دو ادھر سے لے رہے ہیں، دو ادھر سے لے رہے ہیں، بعض نے ایک صحابی جو انصاری مدینہ میں سے تگڑا تھا زیادہ، اللہ نے اس نے کہا آقا میرے 2 بھائی بنائے، کسی نے کہا میرے 3 بھائی بنائے، کسی نے کہا جی میرے 4 بھائی بنائے، بھائی بنا لیے، صرف بھائی نہیں بنا لیے، گئے باغات کے اوپر لے گئے ان اپنے بھائیوں کو۔ آج جو وہ مہاجرین صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ مدینہ المنورہ میں جاتے نا تو وہاں اگر آپ پڑھیں نا اس کا زمینوں کا محکمے کا جو سلسلہ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں اس کی تصدیق کریں دیکھیں تو اس میں وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ سے، ان کی تو یہاں زمینیں نہیں تھی نا، لیکن آج ان کے نام پر زمینیں ہیں، آج انہی کے نام پراپرٹیز ہیں، آج ان کے نام پر جائیدادیں ہیں، ان کے اولادوں کے نام پر ہیں، یہ کہاں سے آئی تھی؟ تو وہ جو آقا علیہ السلام نے مواقعات قائم کی تھی نا تو وہ انصاری مدینہ ان اپنے بھائیوں کو لے کر گئے کہ یار دیکھو تم میرے بھائی ہو، آج سے یہ میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آج سے تیرا ہے ایک میرا ہے، ایک باغ تیرا ہے ایک باغ میرا، لکھ کر دے دیا، اس کے نام منتقل کر دیا اس دور کے مطابق، آگے لے کر گئے یہ میرا گھر ہے، 2 ہے 4 ہے، برابر تقسیم کر دیا، کہا آج کے بعد ایک تیرا ہے ایک میرا ہے، ایک تیرا ہے ایک میرا ہے۔ یوں وہ جو بے سہارا ہو کر آئے تھے، جن کے پاس گھر نہ تھا، جن کے پاس روزگار نہ تھا، دنیا حیران یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ایک دن کے اندر کایا پلٹ دی، بے گھر کو گھر مل گیا، بے در کو در مل گیا، بے سہارا کو سہارا مل گیا، جس کے پاس روزگار نہ تھا اسے روزگار مل گیا، جس کے پاس علاج کے لیے کچھ نہ تھا اس کے لیے علاج کے ذرائع بن گئے، اور وہ خود جو محتاج بن کر آیا تھا آج دینے والا بن گیا۔ یہ انقلاب محمدی تھا، یہ ریاست مدینہ تھی، یہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھی جس نے کسی کو بھی بے روزگار نہیں رہنے دیا، کسی کو بھی بے روزگار نہیں رہنے دیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، مسلم ملک میں اس کو مان لیتا ہوں، مسلم ملک میں اس کو مان لیتا ہوں، میں مان بھی رہا ہوں، میں کہہ بھی رہا ہوں 57 اسلامی ممالک ہیں، مسلم ملک تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی کہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے تو میں قطعی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ان 57 اسلام ممالک میں سے ایک بھی اسلامی ملک اسلامی ریاست نہیں ہے، یہاں تک کہ سعودیہ عربیہ سب سے بڑی بدماش ریاست مسلمان ممالک میں وہ سعودیہ عربیہ ہے، اس کے حکمران ہیں، وہ سب سے بڑے ڈاکو اور سب سے بڑے لٹیرے ہیں، اور سب سے بڑی دہشت گردی بدماشی وہاں پہ چلتی ہے، اس لیے کہ اسلامی ریاست تو وہ ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا خلیفہ کھڑا ہوا ہے منبر کے اوپر تو رعایا میں سے ایک عام آدمی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا امیر المومنین ایک بات تو بتا دے، درس بعد میں دینا، بیان بعد میں کرنا، یہ تو بتا دے یہ آپ کی قمیض کیسے بنی ہے؟ یاد ہے نا کہ نہیں یاد ہے؟ آج کوئی سوال کر سکتا ہے سعودی حکمرانوں سے، ان عیاش شہزادوں سے کہ تم یہ بدماشیاں کیا کر رہے ہو، تم یہ گانے فحاشی کیوں پھیلا رہے ہو؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ حرمین مقدسہ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، لیکن اسلامی ریاست وہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اسلامی ریاست اس وقت موجود نہیں ہے، مسلم ملک کے نام ضرور موجود ہیں۔ اب اگلا اسٹیپ دیکھیے، آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اب بے گھروں کو گھر مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ اب یہاں پر قرآن کریم میں رب کریم سے کہاں رہا گیا؟ رب کریم نے بھی فرما دیا، ان کی تعریفیں فرمائیں، کن کی ذرا سنیے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الانفال ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی،
کیا کیا؟ انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا. وجاہدوا باموالہم، اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا. کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ جہاد کیا. ایک تو وہ مال کے ساتھ جہاد ہے کہ اپنا سب کو چھوڑ دیا اللہ کے رضا کے، اپنا مال چھوڑ دیا، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے نا مال کے ذریعے. اور دوسرا وہ انصار مدینہ، شان نزول پڑھے نا اس کا تمام تفاسیر کے اندر، وہ انصار مدینہ جنہوں نے اپنا مال سب کچھ، اس کے اندر بھی انہوں کو شراکت دار بنا لیا اور اپنا بھائی بنا لیا، اور پھر وہی مال سب نے مل کر اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے اور نشر و اشاعت کے لیے خرچ کر دیا. تو فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَالَّذِينَ أَوَى النَّصَرُ. ذرا غور کیجئے رب کریم نے کیا فرمایا. فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، مددگار بن گئے ان کے، یعنی مہاجرین کے مددگار بنے، وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مال جان اولاد گھر بار سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. فرمایا بل، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض. فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو ایک بعض میں سے بعض دوسرے کے دوست ہیں. بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اولیاء مددگار ہیں، معاون ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں. یہ ہے وہ اسلامی ریاست کا تصور جو ہمیں قرآن نے دیا تھا، جو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمارے سامنے رکھا. اور پھر آگے فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم. اب یہ آگے ساری تفصیل سے بیان ہوئی. اب یہ آپ نے سماعت فرمایا. اب ہم دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہو گئی نا. اب اسلامی ریاست میں ایک چیز تو یہ آ گئی آپ کے ذہن میں کہ جو بھی بے روزگار ہو، ٹھیک ہے نا، جو بھی بے روزگار ہو یا بے گھر ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو، تو اس کو گھر مہیا کرنا، اس کو روزگار مہیا کرنا، اس کے لیے روٹی روزی کا انتظام کرنا، علاج معالجے کا انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. اب ذرا غور کیجئے، ایک اور بات کی طرف ہم چلتے ہیں. دوسری بات، عام ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ریاست کے بچوں کو بلا امتیاز، کیا؟ بلا امتیاز، یعنی بغیر تفریق کیے، بغیر امیر اور غریب دیکھے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے تعلیم دے. کیا دے؟ میرے ساتھ اونچا بول دینا، تعلیم دے. یہ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں حاصل اس لیے رہا ہوں کہ 76 سالوں سے ہم اس ملک کو دیکھ رہے ہیں، کہیں آپ کو ایسی تعلیم نظر آئی؟ بولے تو صحیح نا، نہیں آئی نا نظر. جس ادارے میں نام کسی ایک کا نہیں لیتا ہوں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں کسی جج کا، کسی جرنیل کا، کسی سیاستدان، اعلیٰ سیاستدان کا بیٹا پڑھتا ہے، اس میں آپ کا اور ہمارا بیٹا بیٹی پڑھ سکتے ہیں؟ بولے تو صحیح نا. ہم تو اس کے دروازے پر جانے کے قابل نہیں ہیں. اس کے قوم کو تو اس کے دروازے تک جانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ تم غریب ہو. کیا؟ اونچی بولے نا، تاکہ یہ ہمارے سوئے ہوئے ضمیر تو جاگے نا، ہم بیدار تو ہوں نا، ہمارے اندر شعور تو آئے نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے 76 سالوں کے اندر. تم غریب ہو، تم کیڑے مکوڑے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ جہاں جج کا بیٹا پڑھے گا وہاں غریب کا بیٹا پڑھے گا، جہاں جرنیل کا بیٹا پڑھے گا وہاں غریب کا بیٹا پڑھے گا، جہاں سیاستدان کا بیٹا پڑھے گا وہاں غریب کا. نہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم اس قابل نہیں ہو. اسلام کا نظام کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا سنیے. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دوسرا قدم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک یونیورسٹی قائم فرماتے ہیں. کیا؟ یونیورسٹی قائم فرماتے ہیں. دنیا اس کو مدینہ یونیورسٹی کا نام دیتی ہے. کیا؟ اور دنیا اس کو ریزیڈینشل یونیورسٹی کا نام بھی دیتی ہے.
رکھ دیں بعد میں. ریزیڈینشل یونیورسٹی کا نام بھی دیتے, یعنی اقامتی ادارہ, کہ جو مسافر آ کر ٹھہرتے جس ادارے میں, اسے اقامتی ادارہ کہا جاتا ہے, ریزیڈینشل یونیورسٹی یا کالج کہا جاتا ہے یا مدرسہ کہا جاتا ہے, جو بھی آپ نام دے دیں. وہ قائم کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب ذرا غور سے سنیے گا, غور سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ہیں کہ جس نے پڑھنا ہو, جس نے, کس کے پاس, اونچی تو بولے نا, ڈرے نہیں. میں غلط کہوں گا تو آپ کی کہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری اصلاح ہو جائے, اور آپ کے منہ سے اگر غلط نکل جائے گا تو ہم یہاں ایک دوسرے کی غلطی کرنے کے لیے, پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھے, اصلاح کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے نا, کہ ہم سیکھیں, ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے سیکھیں جو یہاں آتے ہیں. کس سے پڑھنے کے لیے؟ اونچی بول دیں, اونچی. کائنات کے معلم اعظم, کائنات کے, اگر میں کہہ دوں عالمین کے معلم اعظم, عالمین کے سب سے بڑے استاد, ان سے بڑا استاد کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ان سے بھی کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے زیادہ, ان سے زیادہ کسی کی فیس ہو سکتی ہے. حیران کن بات نہیں ہے. وہ جو دنیا کا سب سے بڑا معلم ہے, وہ اعلان فرما رہا ہے جس نے مجھ سے پڑھنا ہو وہ یہاں آ جائے. جس نے مجھ سے پڑھنا ہو. تاریخ میں کوئی دکھا سکتا ہے کہ وہاں بورڈ لگا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بورڈ لگا تھا یہاں او لیول کا تعلیم ہوگی, اے لیول ہوگی؟ بولے تو صحیح نا. میری قوم کے لوگوں, جاگو, نیند سے بیدار ہو جاؤ, تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ذرا سنو. اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, اور پھر وہاں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آئندہ جمعۃ المبارک کا بیان ہمارا یہیں. بڑا دلچسپ موضوع میں نے شروع کیا ہے. اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں, وہ کیسے وجود میں آتی ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہے. یا دوسری بات میں نے کی ہے, اصحاب صفہ جہاں مدرسہ قائم ہوا تھا, آقا علیہ السلام نے یونیورسٹی قائم کی تھی, وہ کیسے تعلیم دی گئی, یہیں سے آغاز کریں گے. آپ دوستوں سے اپیل ہے جلدی تشریف لائیے گا, 12:50 پہ انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. جلدی تشریف لائیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.